ایک ایسے وقت میں جب ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مختلف ٹی وی چینل سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے اس جنگ کے بارے میں ماہرانہ رائے جاننے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں، ہم نے ان سے ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے کی عرضی ڈالی، جس سے انہیں تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ جنگ کے اس ماحول میں یہ کون ہے جسے 4 فین روڈ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہے۔ ہمارا موقف تھا کہ جنگ کے بارے میں دنیا بھر میں تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کے خواہاں ہیں اس کی کہانی بیان کرنے کے لیے ان سے زیادہ موت پر راوی کوئی نہیں۔ یہ گھر صرف ایک گھر نہیں، ایک تاریخ ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ ایک نامور وکیل امولک رام کپور کی رہائش گاہ تھی، جسے فسادات کے زمانے میں انہیں چھوڑنا پڑا، اور ایک اور معروف وکیل میاں محمود علی قصوری اس کے مکین بنے، جنہوں نے بڑی ذمہ داری سے بھگت سنگھ کے وکیل امولک رام کپور کی لائبریری اور دیگر اسباب ان تک پہنچا کر ان کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تقسیم کے بعد 4 فین روڈ پاکستانی سیاست کا گڑھ بن گیا۔ پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان یہاں آتے رہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں 4 فین روڈ کو تحریک بحالی جمہوریت، جسے MRD کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہوئی، جس کے لیے مختلف نظریات کی حامل پارٹیوں کو ایک لڑی میں پرونے میں میاں محمود علی قصوری نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ آئیے اب خورشید محمود قصوری سے اس تاریخی گھر کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اسے سنتے ہیں۔ 6-7 سال کی عمر تھی اور ہم لوگ مری میں تھے، اور وہاں میں انتظار کر رہا تھا ایک جو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ پیسٹری ویسٹری والے بیچنے کے لیے آتے تھے، اپنے سر پر ٹرنک رکھا ہوتا تھا۔ اب ہماری چھٹیاں شروع ہی ہوئی تھیں تو والد صاحب نے کہا کہ واپس چلو۔ ہم نے کہا کیوں؟ مطلب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے آتے ہی کہا واپس چلیں۔ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو آئے ہیں تو اب کہہ رہے واپس چلیں۔ ان کا امولک رام کا فون آ گیا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے امولک رام، عجیب و غریب، کہ ہماری تو چھٹی بیڑا غرق اس نے کرا دی۔ نہ میں نے کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آتے ہی ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو خیر پتہ چلا کہ وہاں واپس آئے ایک بڑے مشہور وکیل تھے۔ مجھے تو اس وقت اندازہ نہیں تھا، بعد میں یہ سب بعد کی بات ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ بہت بڑے وہاں کے وکیل تھے، اور اس زمانے میں فین روڈ پہ 7-8 گھر ہوں گے، 10 ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، بڑے بڑے گھر تھے سر، اور آج کی طرح نہیں تھا، بڑی کھلی سڑک تھی، بلکہ اینڈ پہ ایک پارک بھی تھا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شاید وہ جگہ تھی جہاں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے گھر کو لوگ آگ لگا رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان آئے گا تو شاید بچ جائے۔ اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو جائیں گے 10-12 دن میں، 2 ہفتے میں واپس آ جائیں گے، دنگا فساد ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ واپس آئے تو والد صاحب کے پاس تو شکار میں ایک شارٹ گن تھی، تو وہی کوئی 1-8 دفعہ دن میں چلا دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہاں خطرہ ہے، ایسے نہیں آ جائیں۔ لوٹ مار کافی ہوئی تھی، ان کے برتن توڑ دیے گئے تھے۔ اینی وے پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ جیسے وقت گزرتا گیا تو مجھے بعد میں سمجھ آئی، اس وقت تو نہیں سمجھ تھی، کہ شاید امولک رام صاحب کو بھی یہ پتہ چل گیا، میرے والد کو بھی، کہ اب واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی لائبریری بھیجنی شروع کی۔ آسان کام نہیں تھا، ٹرکوں میں جایا کرتی تھی۔ اور ایک دن میں نے گھر اسکول سے آیا واپس تو ایک خط وہ پڑھ رہے تھے، وہ مجھے یاد ہے ابھی، پتہ کیسے میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، کیونکہ ہم شملے کی سردی میں ٹھٹر رہے تھے
کیونکہ ان کے سارے کپڑے جو تھے یہاں رہ گئے تھے، تو وہ جو پھر ٹرنکس گئے ان میں ان کے کپڑے بھی اور گرم کپڑے بھی سارے تھے. تو یہ وہاں جو میری کتاب آئی تو اس کے بعد وہ نیچرلی ان کے خاندان میں پڑھی گئی، ان کی بیٹی نے پڑھی اور ان کی شاید پوتی نواسی نے پڑھی. اور پھر میں نے ایک دن دیکھا، کیونکہ میں اپنی کتاب کے لیے ریسرچ کر رہا تھا، کہ ایک مضمون دلی کا مشہور ہے، ہندوستان کا مشہور میگزین دا منٹ، اس میں چھپی ہوئی تھی دا گڈ سمیریٹنز آف 4 فین روڈ لاہور. میں حیران ہو گیا کہ یہ دلی سے چھپ رہا تھا. پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کہانی سنا رہی ہے ایک ہسٹورین کو جس نے میری کتاب پڑھی تھی. اس سے وہ انٹرسٹ ہو گیا اسے کہ پتہ کرے، اور انہوں نے مولک رام کے فیملی کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا دلی میں ان کی بیٹی رہتی. تو وہاں وہ جو ہسٹورین تھی خاتون، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے ایک کہانی سنائی کہ مولک رام صاحب یہاں رہا کرتے تھے، اور ان کے منہ سے سنایا کہ ہمارے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں تھے، اور میں جب ہم لوگ دلی آئے تو اپنے والد یعنی مولک رام کے جو دوست تھے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے گزر اوقات کے لیے، اور بیچ رہے تھے دلی میں مختلف علاقوں میں. کناٹ پلیس بڑی مشہور مارکیٹ ہے دلی کی، کہ وہ ان کہتی ہیں کناٹ پلیس میں اپنا سامان بیچ رہے تھے. خیر یہ تو اس وقت کے حالات تھے. بعد میں یہ گھر جو ہے، ایک گھر میں تو ہم آ گئے، وہ تو 47 کے بعد ہی آ گئے، لیکن والد کی پراپرٹی نہیں تھی. یہ پراپرٹی ملی ایک مہاجر کو، ان کو الاٹ ہوا اور ان سے ہم لوگوں نے خریدی، لیکن ہم رہے اس وقت سے رہے. اور یہ گھر جو تھا ایک اوپن ہاؤس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں نے لکھا ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد کے جو میرے دادا جو میرے تھے، والد کے والد تھے، وہ خود ایک بر صغیر کے بڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. قصور کے مشہور وکیل تھے اور کانگریس کے صدر تھے پورے صوبہ پنجاب انڈیوائیڈڈ کے، جو کہ اس زمانے میں 3 صوبے ایسے تھے کانگریس، بنگال، پنجاب اور یو پی، جن کے صدور کو پار پہ سمجھا جاتا تھا آل انڈیا کانگریس کے. اور مولانا ابوالکلام آزاد صدر جب بنے وہاں کے آل انڈیا کانگریس کے، تو بعد میں وہ بنگال کانگریس کے صدر بنے. خیر میرے والد دادا نہیں گئے سینٹر میں، ان کے گاندھی جی سے کچھ اختلافات ہو گئے تھے موپلاس کے اوپر. تو وہاں اس والد وہ بھی بڑا اوپن ہاؤس رکھا کرتے تھے، جو آئے شامل ہو جائے کھانے میں، وہی طریقہ تھا. والد نے بھی وہی رکھا. اور پھر یہ وہ گھر تھا جہاں وہ لوگ جن کو عام طور میں پنجاب میں اس وقت پسند نہیں کیا جاتا تھا. ایک تو تھے نا مسلم لیگی، وہ تو آیا ہی کرتے تھے والد کے جو دوست تھے، لیکن ایسے لوگ بھی وہاں آتے تھے جو عام طور پر پنجاب میں پسند نہیں کیے جاتے. خان عبدالغفار خان یا عبدالصمد خان اچکزئی یا جی ایم سید، بہت سے ایسے لوگ آیا کرتے تھے. اور عبدالولی خان، اور یہ بہت چھوٹے پرنس عبدالکریم، بلکہ ریولٹ ہی انہوں نے وہاں شروع میں کیا تھا. تو ان کا کیس بھی میرے والد کے پاس ہی آیا تھا. جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہوتے تھے میں والد دیتے تھے اور فری کیا کرتے تھے. تو وہ رزلٹ یہ ہوا کہ پھر مسلم لیگ کا جو لبرل ونگ تھا، پروگریسو ونگ، وہ کٹ کے انہوں نے پہلی اپوزیشن پارٹی بنائی. اور اس میں میاں افتخار الدین تھے جو کہ اس پارٹی کی نمائندگی کرتے تھے، اور سردار شوکت حیات پارلیمنٹ میں، اور پنجاب اسمبلی میں تھے سید امیر حسین شاہ. میرے والد جو تھے وہ صدر تھے آزاد پاکستان پارٹی کے. پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹیاں اکٹھی ہوتی رہیں اور یہ بن گئی نیشنل عوامی پارٹی. تو ایک زمانے مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کا جھگڑا ہو گیا فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے میرے والد کو کانٹیکٹ کیا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اس میں شامل کر لیں نیشنل پارٹی میں. لیکن ویسے تو نہیں آنے والے تھے، ان کی شرط یہ کیونکہ ان کو سیکرٹری جنرل بنایا جائے اس پارٹی کا، جس کے صدر اس وقت مولانا بھاشانی تھے،
نیشنل عوامی پارٹی. تو والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو پارٹیز بن رہی ہیں، چاہے پروگریسو ہے، لیفٹ ہے، سوشل ڈیموکریٹس، ان کو ووٹ نہیں پڑتا، کیونکہ ووٹ لینے کے اور طریقے ہوتے ہیں. تو ان کا خیال تھا اگر نیشنل عوامی پارٹی میں یہ آ جائیں تو شاید کو ووٹ بھی پڑنے لگے، خاص طور پہ پنجاب میں. لیکن اس وقت جو لوگ نیشنل پارٹی پنجاب میں تھے ان میں سے بہت سے سوشلسٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے تو بھٹو صاحب کو نہیں لیں گے، ہم چاہیں گے کہ انہیں ایک دفعہ مل لیں. تو کتاب میں میں نے انٹرسٹنگلی ان کو لکھا ہے بھٹو صاحب کا انٹرویو. وہ یہ تھا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور بھٹو صاحب کو تو نہیں میرے والد نے بتایا کہ یہ آپ سے ویسے اس لیے ملنا چاہ رہے ہیں. تو خیر بات چیت ہوئی اور بعد میں بھٹو صاحب چلے گئے. میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ بھٹو کا انٹرویو، لیکن 4 فین روڈ پہ بھٹو کا انٹرویو. لیکن بعد میں ستم ظریفی یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب کی پارٹی اقتدار میں آئی تو جتنے اعتراض کرنے والے تھے وہ سب کے سب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو بہرحال لیکن وہاں پھر جو اتنے لوگ آتے تھے، حسین شہی سہروردی صاحب بڑے کلرفل کیریکٹر تھے، مولانا بھاشانی بڑے اپنی قسم کے آپ تھے، اور سہروردی صاحب کا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ان کا اتنا کانفیڈنس تھا کہ ان کا قد چھوٹا تھا، رنگ کافی سانولا تھا، لیکن میں والد کا بھی رنگ سانولا تھا. تو ایک دن میں گھر میں آیا، میں کھیل رہا تھا، تو آ کے پوچھتے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے. ان کا تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ تم تو میری طرح سانولے ہو. ان کا کانفیڈنس اتنا تھا کہ اب میں بعد میں سوچتا ہوں حیران اتنا سا ان کا قد نہ، لیکن خیر وہ بہت ہی ذہین آدمی تھے. اور پاکستان کے اگر وہ وزیر اعظم رہتے، وہ سے 1 سال رہے ہیں، بدنصیبی سے جس طرح ان کو نکالا گیا فیلڈ مارشل ایوب خان کے آنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پہلا کریک آیا ہے وہ ان کی گرفتاری تھی. ان کو ایسے جیسے اس قسم کے مقدموں میں جھوٹے یا جیسے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، جس کو چاہیں آپ پکڑ لیں اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دیں. یہ پاکستان میں تو خیر اس وقت سے رواج ہے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑے لیڈر تھے جن کی میں یہ بات کر رہا ہوں. ایسٹ پاکستان کے بہت زیادہ لیڈر وہاں آتے تھے، اور اس زمانے میں ایک تو ان کو پیسے کم تھے اور اس زمانے ہوٹل لاہور میں کم تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب آیا کرتے تھے تو محمدی بسترے بچھا دیے جاتے تھے اور بہت سے لوگ وہاں رہا کرتے تھے. تو ایک بہت انٹرسٹنگ گھر تھا، بڑے بڑے سیاستدان جن کے میں نے نام اپنی کتاب میں دیے، ممتاز محمد خان دولتانہ، افتخار الدین، ایئر مارشل اصغر خان، جو اس وقت بھٹو صاحب کی پارٹی کے مخالف میں سب سے بڑی پارٹی تھی اپوزیشن کی. اور اس پارٹی کے بہت سے وہاں اجلاس ہوا کرتے تھے. آزاد پاکستان پارٹی، NAP، پہلے نیشنل پارٹی، پھر نیشنل پارٹی کا مدغم ہوئی نیشنل عوامی پارٹی میں جب ایسٹ پاکستان کے ایلیمنٹس، تو سینٹر رہا کرتا تھا. اتنا زیادہ سینٹر، اتنا پبلک تھا کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ، جب بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، MRD بن گئی اور تحریک استقلال بھی اس میں شامل ہو گئی، اور میرے والد، میں، میرا بھائی، ہم سب گرفتار ہو گئے. تو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو لاہور لا کے قیادت کرنی ہے کسی جلوس کی. تو وہ ٹرین میں آئیں برقع پہن کے، ریلوے اسٹیشن پہ وہاں سے ٹانگے میں ان کو لایا گیا، کیونکہ انٹیلیجنس ڈھونڈ رہی تھی کہ کیسے یہ آئیں گی، ان کو پکڑنا ہے. وہ ٹانگے پہ آئیں، اور لوگوں کو کانفیڈنس تھا کہ اگر ہم ایڈریس دے نہیں سکتے تھے، اخبار میں بھی دے سے پہلے ہی چھاپا پڑ جاتا، تو ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلانا تھا. گھنٹہ پہلے کہ میٹنگ کا ہوگی تو گھر ایسا ہونا چاہیے کہ سب بندوں کو پتہ ہو کہ وہ گھر. اور ان کا جی میاں محمود علی قصوری، گھر 4 فین روڈ لاہور. سارا جو لاہور اومنڈ آیا، جتنے بھی مختلف پارٹیز کے وہاں لیڈرز تھے. خیر جب وہ اندر آ گئیں تو پولیس والوں کو پتہ چل گیا. تو میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ شاید بر صغیر میں یہ پہلے نہیں ہوا کہ گھر کے اندر گھس کے لاٹھی چارج بھی ہوا، ٹیئر گیس بھی ہوئی.
تو باقی تو فین روڈ تو لمبی کہانی ہاں ہے. MRD یہ تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمنی تھی، اور بھٹو صاحب کا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان کی وجہ سے ان کو پھانسی ہوئی ہے. جی حالانکہ بات تو بالکل ہی غلط ہے، لیکن دشمنی اس حد تک ہو گئی تھی کیونکہ سارے پاکستان میں اگر کوئی لیڈر مخالفت کرتا تھا، جرأت کرتا تھا، وہ ایئر مارشل اصغر خان تھے، کیونکہ خود ایک نیشنل ہیرو تھے، 65 وار کے ہیرو تھے، اور انہوں نے جلوس اتنے نکالے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ، اتنے بڑے بڑے فقید المثال جلوس تھے. تو وہ گرفتار ہو گئے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور باقی لیڈر بھی گرفتار ہو گئے. تو ان کی جو بیٹی ہیں بہت ذہین تھی، اور میں نے ان کا کتاب میں ان کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو والد کے سب سے بڑے مخالف تھے ایئر مارشل اصغر خان، اور مجھے یاد ہے اسلام آباد میں گیا وہاں ان کے ایئر مارشل کے گھر پہ، انہوں نے کہا میں آنا چاہتی ہوں. تو بیگم بے نظیر بھٹو مرحوم آئیں وہاں، اور ان کا میں مل کے اسٹرگل کرنی چاہیے ضیاء الحق کے خلاف. تو اس طرح کام شروع ہوا، لیکن یہ بھی MRD بنی نہیں تھی، اور وہ ہو گئے گرفتار. تو میرے والد قائم مقام صدر بن گئے اس کے. والد صاحب کے سب پارٹی سے بہت اچھے تعلقات تھے. ایئر مارشل تو کیونکہ آئے تھے فوج سے، ایئر فورس سے، ان کی ایک زندگی اور قسم کی تھی. تو میرے والد اور ان کے والدین، دادا جو میرے تھے، یہ سب پبلک فگرز تھے. ان کی بہت سیاسی جماعتیں، مذہبی، کیونکہ میرے والد داد مذہبی لیڈر بھی تھے اور بہت بڑے وکیل بھی تھے. تو اس لیے ان کے میرے والد کے جو دوست تھے ان میں جو بڑے بڑے مذہبی لیڈر تھے، یہ مولانا مودودی، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا اور یہ پھر اپنا دوسرے جو تھے جو مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ سب وہاں آیا کرتے تھے. تو لیکن لیفٹ کے بھی تھے، رائٹ کے بھی تھے، عجیب و غریب تھی. والد صاحب بڑے ٹالرنٹ تھے. تو وہ والد جب بنے تو انہوں نے بہت جلدی میں لوگوں سے یہ جو ایفرٹ تھی اس کو آگے بڑھایا. MRD بن گئی، اور اس کو جس کی میں نے کہانی سنائی ہے کہ پھر لیڈ کر رہی تھی، کیونکہ سب گرفتار ہو گئے تو بیگم نصرت بھٹو کو بلایا گیا تھا. اور پھر اسی سے جو اگلی کہانی ہے کہ جب اپوزیشن بنی پہلی جماعت، جب مسلم لیگ کی حکومت بن گئی میاں نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت پہلی جو ان کے خلاف اپوزیشن بنی، اس میں پھر تحریک استقلال اور یہ پیپلز پارٹی شامل تھے. پرابلم یہ ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اصغر خان صاحب یا بیگم نصرت بھٹو. تو میرے پہ اگریمنٹ ہوا، لیکن مجھے صدر نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ میں بڑا جونیئر تھا. تو مجھے سیکرٹری جنرل بنا دیا. محترمہ جو بے نظیر ہیں انہوں نے 3 نام لیے ایسے اونچے اونچے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فاروق لغاری بھی ہو سکتا ہے، اعتزاز حسن بھی ہو سکتا ہے، اور خورشید قصوری بھی ہو سکتا ہے. لیکن ووٹ انہوں نے پھر خود ہی اپنا میرے حق میں ڈال دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے اسٹرینتھ لینی ہے تو اپنی پارٹی میں تو اعتزاز حسن، اور ویسے ہی تھے ان کے ساتھ لغاری صاحب جو تھے مرحوم، جو بعد میں صدر بنے. تو انہوں نے میرا نام پرپوز کیا اور میں سیکرٹری جنرل الیکٹ ہو گیا اس کا. تو یہ جو فین روڈ ہے یہ تو اتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا گڑھ رہا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس زمانے میں ایسے تھے، کہتے کہ اس قسم کے لوگ یا پارٹی ہاؤس میں ملتے ہیں یا 4 فین روڈ میں. جی ہاں، دیکھیں وہ MRD جو بنی تھی نا، وہ بنی تھی خاص ایک ہر ملک کی سیاست میں ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے. اور اس وقت جو بنی تھی جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، اور ضیاء الحق صاحب کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ایوب خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ سے مختلف تھی. حالانکہ ان کے خلاف بھی ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھیں ایوب خان صاحب کے خلاف، لیکن بھٹو صاحب کا جی جو پھانسی تھی اس کے بعد، اور پھر یہ کہ باقی پارٹیوں کو، اصغر خان صاحب کو بھی 5 سال وہ تقریباً رہے ہیں، پہلے جیل میں پھر ہاؤس اریسٹ رہے ہیں وہ.
تو ایک ایسا بن گیا تھا سما کہ جی ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی جب تک اکٹھے لوگ نہ ہو جائے. بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی چارفین روڈ میں، اور وہ پھر پراپرٹی جو تھی ڈسٹریبیوشن ہو گئی بھائیوں میں. مجھے اور ہر ایک کو اور پراپرٹی ملی. وہ میرے بھائی عمر کو مل گئی تھی چارفین روڈ. آگ جب لگ گئی تو اس کے بعد اس نے جب اس کو لیول کیا ہے تو وہاں انہوں نے پلازا بنایا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں ایک بڑی تاریخی جگہ تھی، اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے سے کسی وقت بات کروں کہ کوئی وہاں کمرہ اس قسم کا بنا دیں کہ لوگ آ کے لائبریری بنا دیں یا بیٹھ جایا کریں. یہ میرے دماغ میں پہلے بھی ایک دفعہ بات آئی تھی، پھر دماغ سے نکل گئی کہ وہ، لیکن یہ پراپرٹی میری نہیں ہے. میں سجیسٹ ضرور کر سکتا ہوں اپنے بھتیجے کو. تھینک یو. بہت شکریہ.